ہیلو، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جس نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دے۔ میں آپ کے لیے لائی ہوں حسد کی نئی کیسی، اس میں جنید امام کو طلاق دینے سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے نور کی اصلیت سب کو بتائی ہے، وہ سارا پیسہ ضائع کر رہی تھی اور نور میڈم فروقی اور ارسم کو بیوقوف بنا رہی تھی۔ اس کے لیے پیسے کی اہمیت ہے، جس پر نور کا باپ کہتا ہے کہ بس اب میں اپنی بیٹی کا خلا بھیجوں گا اور امام ادھر نہیں رہے گی، جس پر امام کہتی ہے کہ میں اپنا گھر نہیں چھوڑوں گی۔ اس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ میں اس کی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا جنید سے، اسی وجہ سے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ کوئی گل کھلا دے گا۔ جنید کی ماں نور کے باپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے، لیکن اس کا باپ اس کی ایک نہیں سنتا اور اس کا باپ امام کو کہتا ہے کہ جاؤ اندر سے چادر لے کر آؤ۔ امام جو ہے وہ چادر لے کر آتی ہے اور جنید کی طرف دیکھتی ہے، لیکن اس کا باپ جو ہے امام کا ہاتھ پکڑتا ہے اور اسے وہاں سے لے جاتا ہے۔ ادھر عطیہ کو سائم کی باتیں یاد آتی ہے اور روتی ہے۔ اس میں عطیہ کو کوئی قصور نہیں ہوتا کہ اچانک عطیہ کے پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے۔ وہ سائم کو بلاتی ہے، لیکن سائم اس کی بات کو اگنور کر دیتا ہے۔ جب وہ کہتی ہے کہ مجھے جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تو سائم کہتا ہے کہ میں تھکا ہوا ہوں، تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ، میں نہیں جا سکتا۔ عطیہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتی ہے اور وہ بہت روتی ہے۔ ادھر نور جو ہے وہ جو بینک میں ہے سارا زیور رکھوا دیتی ہے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ عطیہ ڈاکٹر کے پاس آتی ہے اور ڈاکٹر اس کو الٹرا ساؤنڈ کروانے کا کہتی ہے اور کہتی ہے کہ عطیہ تمہارے شوہر یا تمہاری ساس جو ہے وہ کیوں نہیں آئی، جس پر عطیہ جھوٹ بول دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ان کو کوئی ضروری کام تھا، وہ وہاں بزی تھے۔ ادھر جنید اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور ناراض ہونے کا جو اس کی ماں اس سے ناراض ہوتی ہے، کہتی ہے کہ میں تمہارے لیے مر گئی بس۔ اب جنید کہتا ہے کہ یہ بتانا بہت ضروری تھا، آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ نور ایک مصیبت ہے اور وبال ہے، اور آپ ٹھیک کہتی تھی، اور کہتی ہے میں نے تمہیں دوسری عورت کے ماضی بتانے کا کوئی حق نہیں تھا۔ وہ جنید کو ہر بات کا حوالہ دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ تم نے نہ تو اپنے ماموں کا پاس رکھا اور نہ میرا، اور اس کی ماں کہتی ہے کہ تم سے مجھے بات نہیں کرنی، نکل جاؤ میرے کمرے سے۔ لیکن جنید اپنی ماں کو راضی کرتا ہے، لیکن وہ نہیں مانتی، وہ اسے یہی کہتی ہے کہ تم جو ہے یہاں سے نکل جاؤ۔ جنید جو ہے اپنی ماں کی بات نہیں سنتا، وہ خود وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ ادھر عطیہ ڈاکٹر کے پاس الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ لے کر آتی ہے، وہ کہتی ہے اور ڈاکٹر رپورٹ دیکھ کر کہتی ہے کہ جو زہر آپ کو پلایا گیا تھا اس کے اثرات ابھی بھی ہیں، آپ اپنے شوہر یا ساس کو لے کر آئیں، میں آپ کا فردر ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کرنا اسٹارٹ کرتی ہوں۔ جس پر عطیہ کہتی ہے کہ ان کو بتائے بغیر کیا یہ سب کچھ ممکن ہے، جس پر ڈاکٹر کہتی ہے کہ میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی۔ ادھر نور گھر آتی ہے کہ میڈم فروقی نور کو دیکھ کر آواز دیتی ہے اور باہر جانے کی جب وجہ پوچھتی ہے تو نور جھوٹ بول دیتی ہے کہ میں ارسم کی قبر پر گئی تھی، اور ادھر میڈم فروقی کہتی ہے کہ تم میرے سامنے کم سے کم آیا کرو اور اپنی زبان سے ارسم کا نام مت لینا، اور نور اپنا یقین دلاتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ میڈم فروقی کہتی ہے بس کر دو، تم نے بہت کچھ کر لیا، ہم نے بہت یقین کر لیا تمہارا، تم یہاں سے چلی جاؤ۔ نور جھوٹ پر جھوٹ بولتی ہے، لیکن میڈم فروقی اس کی ایک نہیں سنتی۔ ادھر نور کا باپ امام کو گھر لے آتا ہے، اس کی ماں کہتی ہے کہ تم نے دونوں بیٹیوں کے گھر برباد کر دیے۔ اس کا باپ ایک نہیں سنتا، وہ کہتا ہے کہ میں امام کو طلاق جو ہے وہ دلوا کر رہوں گا، لیکن ماں کہتی ہے کہ میں طلاق نہیں لوں گی، میں ان سے علیحدگی اختیار کر لوں گی، مگر طلاق کے دھبے سے دھبا لگا کر ساری عمر نہیں بیٹھوں گی۔ جس پر اس کا باپ کہتا ہے کہ تم میرے لیے جنید کو برداشت کرنا ناممکن ہے۔ امام اپنی ماں کے سامنے روتی ہے اور طلاق کا سن کر وہ اپنی ماں کے گلے لگ جاتی ہے۔
ادھر عطیہ گھر آتی ہے اور سائم کو سلام کرتی ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر کے پاس سے رپورٹ لے کر آتی ہے، لیکن سائم اس پر دھیان نہیں دیتا۔ عطیہ سوچتی ہے کہ سائم نے میرا حال تک نہیں پوچھا، اور عطیہ سائم سے کہتی ہے کہ مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، لیکن سائم اس کی بات سنے بغیر باہر چلا جاتا ہے۔ ادھر جنید کی ماں باہر بیٹھی ہوتی ہے اور جنید اپنی ماں کے پاس آتا ہے اور کھانے کا پوچھتا ہے کہ آپ نے کھانا کیوں نہیں کھایا، جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے، تم جو ہے میرے سامنے مت آؤ، جس پر جنید کہتا ہے کہ چھوڑیں، آپ یہ کھانا کس کے لیے چھوڑ رہی ہیں، وہ جس کو آپ کی ذرا پرواہ نہیں ہے، لیکن اس کی ماں کھانے سے صاف انکار کر دیتی ہے اور وہاں سے اس کی ماں غصے سے چلی جاتی ہے اور جنید کی ایک نہیں سنتی۔ ادھر نور اور عطیہ آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں کہ سائم ان کی باتیں سن لیتا ہے، اور سائم کو بہت غصہ آتا ہے کہ میری خوشیوں کی قاتل جو ہے وہ نور ہے۔ کچھ عرصے بعد عدت پوری ہو جاتی ہے۔ سائم اور میڈم فروخی جو ہے وہ صوفے پر بیٹھے ہوتے ہیں کہ نور آتی ہے، اور جب وہ میڈم فروخی نور سے کہتی ہے کہ تمہاری عدت پوری ہو گئی ہے تو نور کہتی ہے جی۔ جب وہ کہتی ہے کہ تم جا سکتی ہو اور ڈرائیور کے ساتھ جو ہے وہ ڈرائیور تمہیں ڈراپ کرائے گا، تو نور ارسم کی گاڑی مانگتی ہے۔ میڈم فروخی وہ گاڑی اسے دے دیتی ہے اور نور کے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ اور گھر بھی اس کے نام کر دیتی ہے۔ نور یہ سب دیکھ کر آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، اور میڈم فروخی نور سے کہتی ہے کہ جو چیز تمہیں کمرے سے چاہیے وہ تم لے کر جا سکتی ہو۔ ادھر نور کہتی ہے کہ میں صرف اپنے کمرے سے صرف کپڑے اور جویلری لے کر جانا چاہتی ہوں۔ میڈم فروخی کہتی ہے لے جاؤ تاکہ کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ نور وہاں سے چلی جاتی ہے اور سائم کہتا ہے کہ اس نے اتنا کچھ کیا لیکن اب پھر بھی اس کو سب کچھ دے رہی ہوں۔ ادھر نور اپنے کمرے میں آتی ہے اور سارے کپڑے سمیٹ کر وہاں سے چلی جاتی ہے، اور ادھر عطیہ کو سائم کہتا ہے کہ وہ چلی گئی ہے لیکن اپنی اوقات سے زیادہ لے کر گئی ہے۔ ادھر عطیہ سائم سے کہتی ہے کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن سائم اس کو قصوروار ٹھہراتا ہے اور عطیہ رونے لگتی ہے۔ ادھر نور ارسم کی گاڑی لے کر واپس اپنے گھر آتی ہے اور نور کی ماں اس کے شوہر سے کہتی ہے کہ آپ نے غلط کیا ہے۔ ادھر نور کو دیکھ کر اس کا باپ خوش ہو جاتا ہے، لیکن نور کا بیہیو دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ نور کہتی ہے انہوں نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا کیونکہ خالہ یہی چاہتی تھی، اور مجھے کسی چیز کا افسوس نہیں ہے۔ میں جو ہے وہ اپنے ساتھ بہت کچھ لے کر آئی ہوں، اور عطیہ وہاں پہ مزے سے رہ رہی۔ وہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میرا کمرہ صاف کروا دے۔ اس کی ماں کہتی ہے میں روز تمہارا کمرہ صاف کرتی ہوں، جس پر وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کو پتا تھا میں یہاں پہ واپس آنے والی ہوں اس لیے آپ میرا کمرہ صاف کر دیتی تھی، اور وہ غصے میں اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ جب وہ اپنے کمرے کی حالت دیکھتی ہے تو وہ بہت گندا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے کمرے کو دیکھ کر کہتی ہے کہ اس کو تو لگتا ہے کہ کبھی عرصے سے صاف ہی نہیں کیا گیا۔ جب وہ اپنے کمرے میں اتنا گند دیکھتی ہے تو کہتی ہے کہ مجھ سے 1 منٹ بھی نہیں یہاں پہ رہا جائے گا۔ نور اپنی اوقات بھول چکی ہے۔ ادھر نور کا باپ سارا الزام عطیہ پر لگا دیتا ہے اور ان کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے کہ اچانک امام آ جاتی ہے، اور نور کے گھر آ جانے کا جب اس کی ماں اور باپ اس کو بتاتے ہیں تو نور اچانک سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ تمہاری خالہ کو مجھے وہاں رہنا پسند نہیں تھا، اس لیے اس نے مجھے باہر نکلوا دیا۔ میں زیادہ دیر یہاں نہیں رہوں گی کیونکہ میرا کمرہ صاف کروا دے، میں گاڑی سے اپنا سامان لے کر آتی ہوں۔ جب امام گاڑی کا پوچھتی ہے تو وہ جو ہے نور اس کو باتیں سناتی ہے کہ میں تمہاری طرح خالی ہاتھ نہیں ہے۔ امام کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ دیکھتے رہیے میرا چینل، میں آپ کو مزید اپڈیٹ کرتی رہوں گی۔ شکریہ۔